نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج شب براءت ہے، the night of forgiveness, night of salvation. آج کی رات میں امت مسلمہ کا صدیوں سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور اسی سلسلہ میں پھر مختلف نوافل کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بہت سی جگہوں پہ تو یہ معمول ہے کہ ساری رات جو ہے شب بیداری کی صورت میں جا کے گزاری جاتی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ سبھی نے صبح کو پھر جا پہ بھی جانا ہوتا ہے، اگر ساری رات بیٹھتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، ہم اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سبھی مساجد کا یہی معمول ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اتنی محافل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کو دعا کے بعد محفل کا اختتام کیا جاتا ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس پھر جاب وغیرہ نہ ہو یا کسی نے چھٹی ہو نیکسٹ ڈے، تو وہ چاہے تو وہ پھر ساری رات آگے عبادت کر سکتے ہیں، مسجد میں ٹھہر کے یا پھر گھروں میں جا کے. تو یہ معمول ہے ایک. اور الحمدللہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ امت مسلمہ کا اجماع ہے اس پہ، یعنی اہل سنت کا، ایون جو اہل سنت کا مخالف شروع سے ایک یعنی کہہ لیں ایک مقابل فرقہ چلا رہا ہے، وہ ہے اہل تشیع شیعہ. تو ان کا بھی یہ معمول ہے، شب برات کو وہ بھی جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. تو اس میں ساری امت آپ کہہ سکتے ہیں اس مسئلہ پہ مجتمع ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم کچھ احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے، وہ بھی پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ عظمتیں ہیں. اس طرف آنے سے پہلے ہماری جو معمول کی کلاس ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ عبادات میں سے میرے خیال میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے کا ہے نا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جو حکم آیا تھا وہ یہی تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. پڑھنے کا حکم ہمیں آیا تھا. تو اور پھر پڑھنا جو ہے، اگر وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو تو ظاہر ہے وہ پھر سب سے عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اسی سبق کو، اسی درس کو جاری رکھتے ہیں پہلے کچھ ٹائم کے لیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیگر معمولات کی طرف بھی آ جائیں گے، تاکہ یہ 10:30 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم محفل کو ختم کریں، اور اس کے بعد کھانا 11 تک جو ہے ہم انشاءاللہ، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے سب لوگ آپ گھروں کی طرف رواں ہو جائیں انشاءاللہ. تو آج جو ہے قرآن پاک کا شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز آج ہماری دوسری سورہ، بلکہ تیسری سورہ، بیسیکلی دوسری بڑی سورہ ہم کہہ سکتے ہیں، قرآن پاک کی ابتدا سے، اس کی ابتدا بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے جو ہے لاسٹ تھرسڈے، چونکہ ٹائم آخر میں تھوڑا شارٹ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے 1-2 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کرنا مناسب ہیں. لاسٹ جو 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، تو ان میں جو چیزیں ہیں، ایک پورا رکوع جو ہے اس میں سے ایک چیز پہلے ہے، اور اس کے بعد جو لاسٹ 2 آیات ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھ کے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں واپس اپنے نئے درس کی طرف جائیں، نئی صورت کی طرف. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے جو آخری رکوع ہے بہت معروف بھی ہے، اور اس کی آخری 2 آیات بالخصوص دعائیہ بھی ہیں، اور ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، ہے نا، یہ سارے ایمان کا ذکر ہے.
جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ تھرسڈے. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم بھول جائیں، ہمارے سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم سے عفو و درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ ساری جو لاسٹ آیات ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں وہ اللہ کی ملکیت ہے. وان تبدوا ما فی انفسکم، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے نا، اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا پھر تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ فرمائے گا. تو جب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز کا حکم دیا گیا، ہمیں روزہ کا حکم دیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، جتنے بھی احکام آئے تو یا رسول اللہ ہم ان پر عمل پیرا ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق، ٹھیک ہے. اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ وہ اعمال ہیں جن کی ہم طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. روزے کا حکم آیا تو ہم اپنی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں، جہاد کا حکم آیا تو ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہم جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے بیسیکلی. لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے اور اس میں یہ والا جو حکم ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہنے لگے یا رسول اللہ اس حکم پر عمل کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ تمہارا اس پر محاسبہ فرمائے گا. یا رسول اللہ اگر تو ہم کوئی گناہ کریں، ٹھیک ہے، ہم سے کوئی خطا سرزد ہو، ٹھیک ہے، اس پہ تو ہمارا کنٹرول ہے کہ ہم گناہ کریں یا نہ کریں، لیکن ذہن میں کیا خیال آتا ہے، دل میں کیا کچھ گزر رہا ہے، تصور میں کیا چل رہا ہے، یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے آگے تشریف لے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا کہو کہ ہم نے یہ سن لیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو ماننا نہیں، مطلب وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم یہ نہیں مان سکتے، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ تم اس طرح کہو قولوا سمعنا واطعنا، بلکہ تم تو یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تم یہ کہو، یہ تمہارے شایع نشان ہے، یہ پہلی امتوں کی طرح نہ کرو. تو اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہو کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، اور اے ہمارے رب ہم نے تیری طرف لوٹنا ہے نا، ہمارے پاس تو اور کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، ہم نے جو تیرا حکم آیا ہم نے مانا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. تو پھر کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے اس طرح پڑھا اور ان کی گردنیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئی، اور وہ کیسے جھکی تھی، پھر اگلی آیت مبارکہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود سے پھر اس کو بیان فرمایا کہ پھر کیا ہوا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جب ان سب کی گردنیں جھک گئیں، رسول بھی اور مومن جو ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، سب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو کچھ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تھا، رسول بھی اس پر ایمان لے آئے اور آپ کے ماننے والے جو ایمان والے تھے وہ بھی ایمان لے آئے، یعنی ان سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو تسلیم کر لیا. اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا
کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ ساری آیت مبارکہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ان رسولوں کے درمیان میں ہم ان پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہاں جی، ان کے درجات میں تو فرق ہے، ایمان لانے میں ان کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے مان لیا اس حکم کو، ٹھیک ہے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری ہی بخشش کے طلبگار ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری ہی بارگاہ میں ہماری جائے پناہ ہے، تیرے علاوہ ہماری جائے پناہ نہیں ہے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے، جب انہوں نے یہ سب کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا. وہ جو حکم تھا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو، چھپاؤ، اس پہ عمل کرو نہ کرو، تمہارے ذہنوں میں بھی کوئی خیال آ گیا اس پر بھی تمہاری پکڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، اس کو اٹھا لیا. آیت مبارکہ موجود ہے، اس کا حکم موجود نہیں. اب کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اب دیکھتے ہیں ہمارے دلوں میں کیسے کیسے خیالات گزرتے ہیں. ہم جب حالت نماز میں ہوتے ہیں ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے، لیکن اس پر ہمارا محاسبہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے نا. جب انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، تو اس کے بعد یہ پھر پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اگلی والی جو تھرڈ آیت ہے اس رکوع کی، قرآن اس کی سورہ بقرہ کی جو لاسٹ آیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے خود سے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ میں ڈالتا ہی نہیں ہے، اس کی استطاعت کے زیادہ تکلیف میں ڈالتا ہی نہیں ہے. جتنی تکلیف اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ اس کی حیثیت، اس کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے. چونکہ یہ کسی کی طاقت میں ہے نہیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا، اپنے دل میں آنے والی سوچوں کو کنٹرول کرنا، ذہن میں آنے والی سوچوں کو کنٹرول، یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ استطاعت سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بوجھ آپ پر ڈالتا ہی نہیں ہے، آپ کو یہ تکلیف دیتا نہیں ہے. اب تصور کریں کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا پہلے ہم پر کتنا بڑا احسان ہے نا، کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فوراً ریئلائز کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہماری طاقت سے باہر ہے. اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم بھی چاہتے ہو کہ پچھلی امتوں کی طرح کہہ دو کہ ہم نے سنا اور ہم یہ نہیں مانتے، تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. یعنی پہلی امتیں تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی سن لیا، ہم یہ نہیں مانتے، یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، ہم تو یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، آگے سے اکڑے نہیں، ہے نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے ہم نے سنا و اطعنا، اور ہم نے مان لیا، اپنا سر تسلیم خم کر دیا، ہے نا. یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو راضی ویسے ہی میں راضی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی اٹھا لی جاتی ہے، وہ اٹھ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ نے خود سے پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. فرمایا کہ جو کچھ اچھے اعمال کرے گا وہ اس کے لیے ہوں گے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کوئی برے اعمال کرے گا وہ اس پر ہوں گے، یعنی اس کا بوجھ ان پر ہوگا. جو اچھے عمل کرے گا اس کی جزا اس کو ملے گی کرنے والے کو، اور جو برے کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا. فرمایا کہ جو کریں گے تب جا کے آپ کے پکڑ ہوگی. وہ جو ذہن میں خیال آنا تھا، دل میں وسواس آنے تھے، وہ سارے کے سارے اٹھا لیے گئے. یہ کتنا بڑا احسان ہوا. پہلے صحابہ کرام نے یہ ہم پر مہربانی کی کہ انہوں نے یہ جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو اللہ تعالیٰ کی حبیب ہے نا، محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کی امت کا مشقت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کو بھی کب گوارا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ اٹھا لیا اور آسانیاں کیسے فرما دیا کہ اب جو کچھ کرو گے نا اچھا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی برا کرو گے تو اس کا وبال پھر تمہارے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب یہ حدیث شریف، یہ والی آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، سوری، تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ تو اب یہ تو آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ ہے، اور حدیث شریف میں کیا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے یہ قبول کیا، نہ تمہاری بھول پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، نہ تمہاری خطا پہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی کوئی بندہ دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فوراً جواب آتا ہے کہ ہاں میں نے یہ قبول کیا، نہ تمہاری بھول چوک پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، نہ تمہاری خطاؤں پہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ یہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا، یعنی تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر ان احکام کا بوجھ بھی نہ ڈالنا جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہے نا۔ پہلے تو یہ ہے نا ہم سے بھول چوک ہو جائے ہمارے اعمال میں، تو اس پہ ہماری گرفت نہ فرمانا، اور پھر یہ ہے کہ احکام کا بھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب کیا آتا ہے ہاں میں نے کر دیا، یہ بھی تمہاری بات مان لی ہے، تم پہ ایسا بوجھ بھی نہیں ڈالا احکام کا جو پچھلی جمعرات کو بھی عرض کیا تھا کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر زکوٰۃ کو لاگو فرما دیتے، نصاب مقرر نہ ہوتا کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس میں سے نکالو، حج کو ایسے فرض کر دیا جاتا کہ آپ نے ہر سال حج پہ جانا ہی جانا ہے، آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، تو کیا ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے اوپر جو احکام تھے ان کا بھی بوجھ نہیں ڈالا۔ ہاں ٹھیک ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے کہ ایک دفعہ بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، سفر جو ہے آپ کا وہ سیو نہیں ہے آپ کا راستہ، ٹھیک ہے، پچھلے فیملی کے لیے آپ کے وسائل نہیں ہیں، تو آپ پہ اوپر وہ بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو کتنی آسانی، احکام کا بوجھ بھی نہیں ہمارے اوپر ڈالا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب کیا آتا ہے کہ ہاں میں نے کر دیا، تم نے یہ مانگا لو میں نے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے واغفر لنا، اے ہمارے مولا ہمیں معاف فرما، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آتا ہے بخش دیا تمہیں، تمہارے اوپر رحم کر دیا۔ وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تمہاری کافروں کے خلاف مدد بھی فرما دی۔ اب ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج کل تو مسلمان ہر جگہ جو ہے وہ پس رہے ہیں، تو ہماری کافروں کے خلاف کہاں مدد ہو رہی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسی دعا بھی کم مانگ رہے ہیں جیسے صحابہ کرام نے مانگی تھی، گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دیا، اور پھر جا کے دلوں سے دعائیں نکلتی تھی، آنسو گرتے تھے، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب بھی آتا تھا کہ ہاں میں نے کر دیا۔ تو ہم چونکہ نہ تو ایسی دعا کرتے ہیں، نہ ایسے دل اور روح سے اس کو مانگتے ہیں، تو نہ ہی پھر ہمارے لیے کر دیا کا جواب آتا ہے آگے سے۔ ہم اپنی مشکلات میں پھنسے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو خود حل کریں گے، اور جب تک ہم خود حل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں تو ہم اس میں اتنا مصروف رہتے ہیں، دعا کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا۔
اور خود حل کرتے کرتے اللہ سے چونکہ مانگتے نہیں جس نے حل کرنی ہے، خود حل کرتے ہیں، خود سے تو حل ہوتی نہیں، تو جس نے کرنی ہے اسے ہم مانگتے نہیں، ہے نا، درمیان میں لٹکے رہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث شریف تھی یہ بہت اہم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو جواب آنا، یہ اتنا مزے کا جواب تھا، بندے کا تصور آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، جا معاف کر دیا، ہے نا، یا اللہ مجھ پر رحم کر، ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے رحم کر دیا، یا اللہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت نہیں ہے، جا یہ بھی کر دیا، ہے نا، یا اللہ ایسا بھی نہ کرنا جیسا پہلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، جا یہ بھی نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ۔ تو کیا لطف ہے نا، کیا مزہ ہے، کیا سکون ہے اس میں۔ تو یہ والی دو آیات مبارکہ جو ہیں یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ ان میں یہ بہت ضروری، ایک تو بار بار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اللہ پر، اس کے ملائکہ کا پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان کی تجدید کرتا رہتا ہے، اور دوسری میں یہ ہے کہ بار بار دعا کرتا رہتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہم نے یہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو تمہارے دلوں میں خیال بھی آئے، جو کچھ بھی ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، تو جو ہمارے خیالات آتے ہیں تو اس پر ہماری پکڑ اور جو ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے یا کہاں تک نہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو خیالات اور یہ چیزیں گزرتی ہیں نا، اس کی چند ایک اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک چیز وہ ہے، اس کو حاجس کہتے ہیں، حاجس، کہ اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے بندے کو۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خاطر۔ ہم نارملی اردو میں کہتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ہے نا، خاطر۔ خاطر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا دوبارہ خیال آنا شروع ہو جائے۔ ایک تو ہے کہ ایک ہی بار ایک چیز کا خیال آیا، گزر گیا، اس کو حاجس کہتے ہیں۔ دوسری خاطر ہے جس کا بار بار خیال آتا جائے۔ تیسری چیز کو کہتے ہیں حدیث نفس، کہ جس چیز کا ذہن میں خیال آیا اور ذہن اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گیا، ہے نا، اس کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے چوتھی قسم، اس کو کہتے ہیں ہم، ہا اور میم کے ساتھ ہم، ہے نا۔ ہم یہ ہے کہ جس چیز کا خیال آیا، ٹھیک ہے، اور پھر ذہن اس کی طرف غالب ہونا شروع ہو گیا، اس کی طرف راجع ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک پختہ منصوبہ بندی بندہ کر لے، ٹھیک ہے، اس کی طرف یہ کر لے کہ میں نے، یعنی خیال بار بار آنا شروع ہو گیا اور خیال کو پختہ کرنا شروع کر لے کہ اچھا میں نے اس کو کیسے سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ خیال آنا شروع ہو جائے۔ لیکن درمیان میں یہ بھی ہو، ڈر بھی ہو کہ میں پکڑا نہ جاؤں، ہاں نا، یعنی زیادہ یہ بھی آ رہا ہے کہ میں اس کو کر لوں، لیکن ایک ڈر بھی آ رہا ہے کہ میں ایسا نہ کروں، ہے نا، تو وہ ڈر اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب بین ہے، درمیان میں ہے کہ کروں، زیادہ تصور کرنے کی طرف چلا گیا اور تھوڑا سا جو باقی ہے وہ نہ کرنے کی طرف ہے، تو یہ صورتحال جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اب آخری اور پانچویں قسم جو ہے وہ یہ ہے عزم مصمم، جس کو ہم کہتے ہیں نا، پختہ ارادہ کر لینا کسی چیز کا، اس کو عزم کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ خیال بھی آیا، پھر خیال بار بار آیا، پھر اس کی طرف ذہن مائل ہوا، پھر اس ذہن میں یہ ہوا کہ میں نے منصوبہ بندی کروں، اور منصوبہ بندی کر لی، اور اب اس نے کہہ دیا کہ جو بھی ہو یہ میں نے کر گزرنا ہے، پہلے تو یہ آ رہا تھا نا ڈر کہ اس کا رزلٹ یہ نہ ہو جائے، تو اب اس نے کہا جو بھی رزلٹ ہو میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسی صورتحال میں آ گئے تو اس کو کہتے ہیں عزم مصمم، عزم، ہے نا۔ تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، اب ان میں سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو پہلی چار ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے، چار پر مواخذہ نہیں ہے، پانچویں جو ہے اس پہ مواخذہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں تک بھی بندے نے اس عمل کو کیا نہیں ہے، اب ذہن میں یہ پختہ ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، کہ میں نے کوئی غلط کام کرنا ہے یا صحیح کرنا ہے، صحیح کرنا ہے ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی اچھا ہے نا، اس میں تو پکڑ نہیں ہے۔ جو غلط کرنا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ آج میں نے کسی کی چوری کرنی ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو کچھ بھی کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے،
پہلے خیال آیا ذہن میں، خیال بار بار آیا، پختہ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی کہ میں نے اس کو کیسے تکلیف دینی ہے، کیسے اس کا نقصان پہنچانا ہے۔ جب منصوبہ بندی بھی ہو گئی، پھر ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اچھا میں نے ایسا کیا تو ایسا نہ ہو جائے، میں بدنام نہ ہو جاؤں، پولیس نہ آ جائے۔ تو جب یہ بھی سوچ لیا کہ اچھا اس نے میرے ساتھ بڑیاں زیادتیاں کی ہیں، تو جو بھی ہو اب میں نے بدلہ لے کے رہنا ہے، میں نے یہ نقصان اس کو پہنچا کے رہنا ہے، عزم مصمم کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے، اس کی پکڑ ہے۔ پکڑ اس لیے ہے، ابھی تک حالانکہ ابھی تک بھی اس نے وہ فیل کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پکڑ اس لیے ہے کہ اب عزم جو ہے یہ وہاں پہ آ گیا ہے کہ گویا اس نے ایک برائی کر لی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر میں جائیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے نقب زنی کریں، اس کا ڈور ونڈو توڑنا شروع کر لیں، ٹھیک ہے، کہ چوری کرنی ہے۔ اب کیا ہوا، اوپر سے پولیس آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے چوری تو نہیں کی۔ یہ بیسیکلی عزم مصمم پر پکڑ اس لیے ہے کہ یہاں سے گویا کہ آپ نے اس فعل کو کرنے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کے گھر میں جا کے آپ نے اس کی ونڈو توڑ لی، چوری آپ نے نہیں کی جو گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کمر باندھ دی ہے، آپ اس کی جزا اور سزا، اس کے نفع اور نقصان کو پیچھے چھوڑ کے آگے چل پڑے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے ایک عزم مصمم کر لیا، وہاں پہ جا کے پھر آپ کی پکڑ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو یہاں تک آ کے بھی پیچھے ہٹ جائیں، اس سے پہلے کوشش کی جائے کہ اس سے اپنے آپ کو باز کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی برائی پہ پختہ ذہن بنا لیا جائے اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو نہ کیا جائے، تو تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ دو لوگ جو لڑ رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو جو صحابی تھے، راوی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو قاتل ہے اس نے تو اس کو قتل کر دیا، وہ تو جہنمی ہے، جو مقتول ہے وہ کیوں کر جہنمی ہوا، وہ تو بیچارہ مر گیا۔ تو فرمایا کہ وہ بھی تو اس کو مارنے کے لیے آیا تھا نا، اس کا بس نہیں چلا، ورنہ چاہتا تو وہ بھی یہی تھا نا۔ تو یہ ہے عزم مصمم، چونکہ اس کا بھی ارادہ تو قتل کا تھا، تو اب اس کی بھی پکڑ ہے۔ ہاں، اس سے پچھلے درجات میں اگر وہ ہو تو پھر پکڑنی ہے۔ تو یہ جب بھی خیالات ذہن میں آئے تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ کوئی بھی برائی کا خیال آئے تو اس پہ پختہ ارادہ نہ بنایا جائے، اس سے پہلے اپنے ذہن کو ڈرایا جائے، اپنے ذہن کو بچایا جائے ان خیالات سے۔ اعوذ باللہ پڑھی جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھ کے اپنے آپ کو کوشش کیا جائے کہ اس سے روک لیا جائے۔ ایک یہ چیز تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی نئی سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہے نا، کہ یا اللہ جس طرح پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا تھا نا، مشقت ڈالی تھی، اس طرح ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ تو بعض اوقات ہم سنتے ہیں علماء کرام سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں کے ساتھ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خود سے بیان کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہے بھی نہیں یا نہیں ہے۔ تو پہلی امتوں پر بہت سخت بوجھ ڈالے گئے تھے۔ اب امام ابن ابی شیبہ، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان میں سے 3 کتابیں جو ہیں وہ صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ کتاب انہوں نے سب نے بیان فرمایا، اور انہوں نے عبد الرحمن بن حسنہ سے روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنو اسرائیل کے، یعنی ہم سے پہلی امت بنی اسرائیل کے لوگوں کے کپڑوں پر پیشاب کا قطرہ لگ جاتا تھا یا پیشاب پڑ جاتا تھا، تو اس کا حل کیا تھا؟ دھونا اس کا حل نہیں تھا، اس کا حل یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ اب وہ کپڑا ان کے قابل استعمال نہیں بچا۔ اب امیجن کریں کہ یہ کتنی مشکل ہے نا۔ بچے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، چلو بچے تو بچے ہیں، بعض اوقات انسان بڑا ہے، فیملیز کے مسائل ہوتے ہیں، فیملیز آپس میں ملتی ہیں، تب آگے پیچھے یہ زندگی میں سینکڑوں بار ہوتا ہے، تو وہ سارے کپڑے اگر کاٹ کے پھینکتے جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کے کتنی مشقت ہوگی، اور یہ تھی پہلی امتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ مشقت ہم سے اور صحابہ کرام کی برکت سے کہ انہوں نے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہم پہ ترس کھایا اور اس کو مشقت کو ہم سے اٹھا لیا۔ اسی طرح پھر امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا
تو اس سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. یہ پہلے سپارے میں بھی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو. بعض گناہ ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ گناہ کر لیتے تھے تو ان کو اس کی توبہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی توبہ نہیں. تو آج کے دن میں ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنے راستے کھلے ہیں نا. دن ہمارے لیے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک تمہارے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے. جب تک ہماری آخری سانس جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہمارے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے. تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو قتل کر لو، بلکہ فرمایا کہ صرف میری بارگاہ میں دست بدعا ہو جاؤ، رو لو، گناہوں کی معافی مانگ لو تو میں معاف فرما دوں گا. پھر اسی طرح فرمایا کہ سابقہ امتوں پر بہت سخت اور دشوار احکام یہ تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ 50 نمازیں ان پر فرض تھیں. اب امیجن کر لیجئے کہ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں اگر ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ملی بھی تھی، تو ہر 28-23 منٹ بعد 25 منٹ بعد ایک نماز آ جاتی ہے نا. اب تو 5 ہے 24 گھنٹوں میں، تب نہیں ہم لوگ پڑھتے. تو اگر 50 ہوتی ہیں اور ہر آدھے گھنٹے بعد نماز ہوتی ہے نا تو ہم کیسے نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو کتنی مشقت ہوتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشقت بھی ہم پہ نہیں ڈالی. پہلی امتوں پر کیا تھا کہ اپنا جو مال ہے اس میں سے 1/4 حصہ وہ زکوٰۃ کے لیے ادا کرنا تھا. اب کہہ لیں کہ آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے تو آپ نے 25 پاؤنڈ ادا کرنے ہیں. ہمارے اوپر کیسا ہے کہ ہمارے پاس 100 پاؤنڈ ہے تو ہم نے اس میں سے 2.5 پاؤنڈ زکوٰۃ ادا کرنے ہیں. دیکھیں کتنا بگ ڈفرنس ہے نا. کتنی بڑی مشقت ہوتی ہے کہ ہمیں 100 میں سے 25 نکالنے پڑتے ہیں. اب تو لوگ 2.5 نکالنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے اور حجتیں نکالتے ہیں نا بچانے کے لیے. اب پاکستان میں دیکھ لینا گورنمنٹ کاٹتی ہے تو لوگ ان دنوں میں جا کے وڈرا کر لیتے ہیں بینکوں سے. وہ الگ مسائل ہیں کہ ان کو گورنمنٹ پہ اعتبار نہ ہو تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اس بدنیتی سے نکال رہے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی اور وہ صرف 2.5% ہے. ہم دیکھیں نا یہاں پہ رہتے ہوئے 20% ٹیکس بھی تو دیتے ہیں نا، وہ ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ صرف 2.5% ہے. اگر کوئی ہماری ملک اسلامک ہو اور وہاں پہ اسلامک نظام نافذ ہو تو گویا کہ ٹیکس جو ہے ہمارا، ہمیں اس کو ٹیکس ویسے کہنا نہیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو لیکن ہمارے لیے تو 2.5% ہے صرف. تو کتنی آسانی ہو ہمیں دینے میں، اور کتنا جو مسلمان جو ہے ان کا بزنس بڑھ سکتا ہے کہ آپ صرف 2.5% دیتے جا رہے ہیں، باقی ساری کی ساری آپ کے پاس سیونگ ہے، اس سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، مزید بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اسی طرح پہلی امتوں پر جو ہے مال غنیمت وہ حلال نہیں ہوتا تھا. اب جا کے جنگ کی ہے، دشمن چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو وہ سارے کا سارا مال یا تو اس کو جلا دو یا وہیں پہ چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے. امت مسلمہ پر اس کو بھی حلال کیا گیا کہ جو دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے وہ سارا کا سارا کلیکٹ کرتے تھے، اپنے استعمال میں لے آتے تھے. اسی طرح پھر مسجد کے سوا، مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز ادا نہیں کر سکتے تھے. اب ہمارے پاس کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آفس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ روک کے وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، ہوٹلوں وہ جو بریک ہوتی ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. تو کہاں پہ جہاز میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹرینوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں نا، چلتی گاڑیوں میں نماز لاؤ. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین پہ، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح پہلی امتوں میں تیمم جو ہے وہ نہیں تھا. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے. کوئی بندہ کوئی زخمی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی مشکل ہے، ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، وضو نہیں کر سکتا، تو کتنی بڑی نعمت ہے تیمم کی صورت میں کہ آپ ٹھیک ہے پانی آپ کو نقصان دے رہا ہے تو آپ تیمم کر لیں. آسانی ہے ہمارے لیے. اسی طرح پھر ان کے لیے یہ تھا کہ قربانی کی ہے تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. قربانی کریں اور جانور کو اٹھا کے مقررہ جگہ پہ جا کے رکھ دیں. آگ آئے گی جلا دے گی تو قربانی قبول ہے، نہیں جلائے گی تو قربانی مردود ہے. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ آپ گوشت کریں اور اس کو کھا لیں. 3 حصے کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں. اب یہاں پہ بھی ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں، ہے نا.
یہاں پہ تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں جی رشتہ دار نہیں ہے یا وہ غریب نہیں ہے، ہر بندہ ظاہر ہے، لیکن اس میں سے وہ 2 حصے نکال کے دینے تو ہیں، ہے نا. اب کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے اچھا نکال کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں، ہڈیاں نکال کے غریبوں کو دے دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ایمان جیسے جیسے کمزور ہوتا جاتا ہے، تو پھر آج کل جو ہم اپنے سامنے جو مشکلات دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ مسلمان پس رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ہمارے اپنے اعمال ہیں. کہاں سے ہم ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں نا. لوگوں کو تو دھوکہ دیتے ہی، اب معاذ اللہ اپنی دانست میں ہم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ان پر حرام ہوتا تھا، وہ نہیں کھا سکتے تھے. ہم اونٹ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں نا. ہفتہ کے دن ان کو شکار کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چربی ان پر حرام ہوتی تھی. کوئی گناہ کرتے تھے تو فوراً ان کو دنیا میں سزا مل جاتی تھی. گناہ کبیرہ کرتے تھے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا. قصاص جو ہے وہ ان پر قتل کے بدلے میں قتل کرنا لازم تھا. اب ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے، قصاص قتل کے بدلے قتل بھی ہے، یا پھر دیت دے کے اگر اس کے جو ورثاء ہیں وہ راضی ہو جائیں تو دیت دے کے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے نا. تو آپ کے پاس ایک اور راستہ بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری، اب یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک عضو سے گناہ کر لیا ہے تو اس عضو کو کاٹ دینا ہوتا تھا. تو امیجن کریں کہ معاذ اللہ کسی دائنے ہاتھ سے گناہ کوئی ایسا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو دائنے ہاتھ کو کاٹ دیں تو کتنی بڑی مشقت ہے کہ آدمی ساری زندگی کے لیے بندہ وہ اپاہج ہو کرے گیا، ڈسیبل ہو گیا. تو یہ ساری کی ساری. پھر اسی طرح دیت کی سہولت نہیں تھی. بعض گناہوں کی صورت میں تو سزا اتنی سخت تھی، اور وہ پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کونوا قردۃ خاسئین، کہ جو دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اتنی سخت سزا ہوتی تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کو خنزیر میں تبدیل کر دیا گیا معاذ اللہ. تو یہ ساری کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ پہلی امتوں پر جو تھیں وہ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں ان کی برکت سے، اور پھر آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مشکلیں ہم سے دور فرما دی. اب یہ سارا کچھ پڑھنے اور سننے کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی 2 آخری جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا، روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پڑھا تو آپ نے اس پر آمین کہا. اس کے بعد آمین، چونکہ دعائیہ آیات ہیں تو آمین کہا. امام احمد، امام دارمی، امام بخاری اور دیگر ائمہ کرام کی ایک لسٹ ہے. انہوں نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. یعنی اس کی ساری رات شیطان اس سے دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں فرشتوں کو مقرر کر دے گا. تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور اسی طرح امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو بار بار پڑھو، کیونکہ یہ ایسی آیتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا آتی محمدً الوسیلۃ والفضیلہ، تو جو فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 آیتوں کی وجہ سے، یہ ایک روایت کے مطابق. اسی طرح پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں. مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو دی نہیں گئی، یہ پہلے نبی ہیں جن کو دی گئی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. اور پھر اسی طرح ایک روایت کے مطابق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، اس میں سے 2 آیتیں جو ہیں ان پر سورہ بقرہ کو ختم کیا اور فرمایا کہ وہ 2 آیتیں مجھے عطا کر دی گئی. تو یہ آخری 2 آیتیں ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح اور شام ان کو پڑھ لیں تو گویا ہمارے لیے یہ کافی ہوں گے انشاءاللہ. چونکہ بار بار تجدید ایمان بھی ہے اور بار بار دعا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے. اور جو بندہ اب دیکھ لیں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک فقیر ہے بار بار مانگنے آتا ہے نا،
تو بالآخر بندہ کہتا ہے یار یہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے، اب اس کو نہیں دیں گے تو جان نہیں چھوڑے گا. دیکھتے ہیں نا ہم. تو بندہ بھی اس کو دے دیتا ہے جب بار بار مانگتا ہے. تو جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے نا. تو اس کی بارگاہ سے ہمیں بار بار مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ تو سورہ بقرہ، اور اس کے جو بقیہ حصہ تھا میرے خیال میں سورہ آل عمران کی طرف نیکسٹ تھرسڈے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور دونوں صورتیں قرآن پاک کی جو طویل ترین صورتوں میں سے ہیں. سورہ بقرہ سب سے لمبی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد. اور حضرت عمران جو ہیں یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور ان کے والد گرامی حضرت عمران ہیں. تو گویا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ تفصیل کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران کا نام دیا گیا. اسی کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ جو ایک طویل ترین سورہ ہے، اس میں ہم نے جو پڑھا جتنا بھی پچھلے عرصے میں، تو اس میں ہم نے بنی اسرائیل کو زیادہ ڈسکس کیا نا، اس کو پڑھا. لیکن بنی اسرائیل میں سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کا نام ایک لقب ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے جو بچے تھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی، یہ سارے کے سارے اسرائیل ہیں، یعنی بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یہ سارے ان کے بیٹے. اور پھر ان سے آگے جتنی بھی نسلیں چلی ہیں، تو پھر آگے چل کے وہ مشہور کیا ہوئے یہودی، ٹھیک ہے. اور انہی میں سے پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ماننے والے عیسائی کہلائے، تو وہ بھی بنی اسرائیل ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب بنی اسرائیل میں سے یہودی جو طبقہ ہے اس کا زیادہ ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہوا. اب جتنا بھی ہم نے پڑھا نا پہلے اس بارے میں بالخصوص، تو سارے کا سارا یہودیوں کے بارے میں تھا. اب سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل کے دوسرے طبقے کا زیادہ ذکر آئے گا، یعنی عیسائیوں کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا لیکن بہت تھوڑا. اسی طرح سورہ آل عمران میں یہودیوں کا ذکر آتا ہے لیکن تھوڑا، عیسائیوں کا ذکر جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، ان کی والدہ کا ذکر ہے. اور پھر اسی طرح ایک دوسری چیز جو ہے دونوں صورتوں میں وہ بھی اسی طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی تخلیق کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، کیسے ان کی تخلیق ہوئی، ان کی پسلی سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، جنت میں ان کو ٹھہرا، یہ سارا ان کا ذکر. اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. اب ان دونوں میں بظاہر مشابہت ہے بھی اور نہیں بھی ہے نا. نہیں اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کو تخلیق کیا گیا، تو یہ مشابہت نہیں ہے. لیکن اس لحاظ سے مشابہت ہے کہ وہ بھی بن ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت تخلیق ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے خود سے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جس طرح ان کو بن ماں اور باپ کے تخلیق کیا، ان کو اسی طرح بن باپ کے پیدا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے. تو آپ سبھی سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اسی طرح تشریف لاتے رہا کریں، تاکہ ایک یقین مانے کہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، جتنا سن رہے ہیں، چلے ساری کی ساری چیزیں ہمیں نہ بھی یاد رہیں، کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد رہ جاتا ہے نا ذہن میں. اب یہ اتنا ہم نے یہ آخری 2 آیتوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور جب بھی آپ ان آیتوں پہ جائیں گے امید ہے آپ کو یہ لازمی یاد آئے گا کہ جیسے ہی آپ کہیں گے نا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب آ رہا ہے نا. اور جب اس تصور سے پڑھیں گے یقین مانے آپ کو جواب بھی آئے گا. جب آپ اتنے ذہن اور روح کو حاضر رکھ کے پڑھیں گے نا تو ایک نہ ایک دن جواب لازمی آئے گا، ہے نا.
تو اس تصور سے انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. اور پھر اسی طرح ہے باقی چیزوں میں بھی سے ہم نے جتنا بھی ابھی پڑھا ہے، طلاق کے مسائل آئے ہیں، دیگر مسائل آئے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں کبھی نہ کبھی جب ہماری ضرورت آتی ہے تو ہمیں کلک ہوتی ہیں، اور کم از کم وہ سارا نہ بھی یاد ہو تو کم از کم یہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ جا کے یہ پڑھا تھا، کس سپارے میں یا کس سال میں یا کس ٹائم میں، تو ہم وہاں سے گائیڈ لے سکتے ہیں واپس. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں. اور ایک اچھا موقع ہے زندگی میں، کم از کم ہم قرآن پاک کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، تو اس سے زیادہ بڑا انعام کیا ہوگا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کا وہ خط جو ہماری طرف آیا ہے، جس کو ہم نے معاذ اللہ سجا کے رکھا ہوا ہے، لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم اگر سمجھ لیں ایک دفعہ زندگی میں، ہے نا، کم از کم اس وقت تو ہمیں حظ آتا ہے نا، لطف آتا ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ یہاں سے اپنے والدین کو انگلش میں خط لکھ کے بھیج دیں. ہم میں سے اکثریت کے والدین تو چونکہ سادہ ہیں، انگلش وغیرہ نہیں جانتے، اکثریت کے جن کے جانتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے. تو اگر ان کو بھیج دیں تو امیجن کریں کہ کیا ایسا ہوگا کہ وہ خط کو لے جائیں، ادھر پکڑیں اور اس کو خوشبو لگا کے، ہے نا، سجا کے ایک اچھے اس میں لپیٹ کے اوپر آ دیں، اور آپ 2-4 سال بعد واپس جائیں اور ان کو جا کے پوچھیں ہاں جی خط آپ نے، وہ کہیں گے ماشاءاللہ میں نے تو اس کو بہت عزت کی ہے، میں نے تو اس کو خوشبو لگا کے لپیٹ کے سنبھال کے رکھ دیا ہے. تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے، ہاں یہ تو بہت عزت دی ہے میرے خط کو آپ نے. تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو پیسے بھیجے، آپ اس کو یہاں پہ خرچ کر لینا، اس چیز کو وہاں پہ خرچ کر لینا، یہ کام اس وقت پہ کر لینا، تو آپ نے تو سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ کر دیا جو میں نے آپ کو کہا تھا، ہے نا. وہ تو اس ٹائم ہی گزر گیا. آپ بل ادا کر دیں، یہ پیسے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس میں سے یہ بل ادا کر دینا، یہ تو ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینک میں جا کے پیسے آ چکے ہیں، ہے نا، تو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے ادھر رکھ دیا سنبھال کے. تو کیا ان کو فائدہ ہوگا اس کا، آپ کے خط کا؟ بھلے اس کو سنبھال کے سجا کے رسپیکٹ کے ساتھ رکھ دیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. قرآن پاک کی کتاب، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کو عزت اور تکریم دینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن کیا مقصد یہی ہے کہ اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ رکھ دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اس کو کوشش کریں، پڑھیں. اور آپ امیجن کریں نا، ہمارے والدین کو سمجھ نہیں آتا انگلش، ٹھیک ہے نا، تو کیا کریں گے اگر ان کے پاس ہم خط بھیج دیں، یہاں پہ میسیج بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ انگلش میں لے کے بھیج دیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ فی الفور اگر تو وہ اس کو موبائل کو تھوڑا سمجھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں ٹرانسلیشن کی کوشش کریں گے. اگر یہ کرنا نہیں جانتے تو کسی ایسے بندے کے پاس لے جائیں گے جس کو سمجھ آتی ہے، ان کو کہیں گے جی آپ پڑھیں اور مجھے سمجھا دیں، ہے نا. تو اگر وہ پڑھ کے سمجھا دے گا، بتا دے گا، تب تو مقصد حل ہو گیا. اگر نہیں کرے گا تو جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ سارے کا سارا بیکار ہو گیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جو کچھ آپ نے کہہ کے بھیجا تھا. تو اسی طرح یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ کے بھیجا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں ہی نہ، اس کو سمجھیں ہی نہ، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہے نا. ہاں اس کے چومنے کی اپنے فائدہ ہے، اس کی تلاوت کا اپنا فائدہ ہے. تلاوت کا فائدہ بھی ایسے ہے کہ امیجن کر لیں کہ آپ اپنے والدین کو بھیج دیں، ان میں سے کچھ والدین ایسے ہوں گے جن کو انگلش کا پتہ نہیں ہے، کہ بالکل پڑھنی بھی نہیں آتی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو الفاظ کو بنا سکتے ہوں لیکن ان کا معنی نہیں جانتے. تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کا معنی نہیں جانتے، ہے نا. تو مقصد تو پھر بھی حل نہیں ہوا نا. آپ نے کیا کہہ کے بھیجا تھا وہ تو پھر بھی سمجھ نہیں آیا. تو جب ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے والدین ہمارے خط کو ایسے رکھ دیں اور اس پہ جو کچھ ہم نے کہہ کے بھیجا اس پہ عمل ہی نہ کریں، ہے نا، تو ہم کہیں گے وہ سارے کا سارا بیڑے گرک کر کے رکھ دیں. آپ کہہ رہے ہیں جو میں نے کہا تھا تو آپ نے اس پہ مٹی ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہہ کے بھیجا ہوا ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ظاہر ہے ہم بھی تو معاذ اللہ اس کی توہین نہیں کر رہے ہیں. تو کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ میں سے اکثریت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کر رہی ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی. اور اگر اسی میں بعض اوقات سوال ہوتا ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں، بعض اوقات بعد میں پوچھ لیتے ہیں. تو اگر کوئی ذہن میں سوال آئے وہ بھی پوچھا کریں ساتھ ساتھ میں، اگر ساتھ میں پوچھنا چاہیں، بعد میں پوچھنا چاہیں، جیسے ایزی ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کا فائدہ لے سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے.